بند ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک رسم جا رہی ہے، اسی رسم کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 دن تک یا 10 دن تک نہیں جاتی۔ البتہ افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایریا میں 40 دن تک بھی ہے، وہ 40 دن تک وہ چارپائی سے اٹھنے نہیں دیتے اسے، اور وہیں خاتون استراحت کرتی رہتی ہے۔ یہ آخر میں کہتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے شرعی لحاظ سے، کہ خواہ وہ اپنے آپ کو 10 دن تک اسی ایک رسم کی بنا پر 10 دن تک یا 40 دن تک یا 7 دن تک اپنے آپ کو عبادات سے محروم رکھے، بلکہ یہ واجب ہے اس پر۔ اگر خون دوسرے دن ختم ہو چکا ہے تو دوسرے دن غسل کرنا واجب ہے اس پر، اور دوسرے دن کی نماز اور دوسری عبادت اس کو بجا لانی پڑے گی۔ اگر تیسرے دن ختم ہوا ہے تو تیسرے دن سے شروع کرے گی۔ اگر ممکن ہے پہلے دن یا چوتھے دن یا چھٹے دن یا جب بھی یہ خون 10 دن سے نیچے چونکہ 10 دن سے اوپر نہیں ہوتا، یا ممکن ہے فکس 10 دن ختم ہو جائے، تو جب ختم ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے اور عبادت پہ جانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ غسل نفاس جو ہے دوسرے اغسال کے ساتھ صرف نیت میں متفاوت ہے، باقی طریقہ کار وہی ہے۔ اور کیا یہ غسل نفاس کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے یہ غسل کافی نہیں ہے۔ خاتون کو چاہیے کہ اس غسل نفاس کے انجام دینے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو جا کر وضو کر لے اور نماز ادا کرے۔ یہ بحث تھی نفاس کے بارے میں۔ اب بحث ہے غسل حیض، جس کو بریکٹ میں قاعدگی لکھا ہے انہوں نے، یعنی یہاں اس معاشرے میں ایام قاعدگی بعض اوقات آپ نے اگر دیکھا ہو تو خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ میں ایام قاعدگی میں ہوں، حرم جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے، وہی ایام قاعدگی اگر وہ کہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مینسز آ رہے ہیں اسے، اور اسے حیض کا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ زمانے کی خونریزی اور قاعدگی کا شوہ زن باید برای نماز و سائر کارہائی کی نیت بطہارت اور غسل کند۔ کہتے ہیں کہ اس قاعدگی کی خونریزی ختم ہوتے ہی خاتون کو چاہیے کہ نماز اور ہر وہ عمل جس کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے واجب ہے اس پر، ضروری ہے اس پر کہ غسل کرے۔ خون کی یہ خون حیض کی نشانی اور علامات کون سی ہیں؟ نشانیاں اور علامات کیا ہیں؟ یہ تقریباً 7 نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور انہی کو ذہن میں رکھیے، ممکن ہے امتحانات میں بھی یہ آ جائیں۔ نمبر 1، خون حیض قبل از بلوغ دیدن نمی شود۔ یہ ایک نشانی ہے، پکی علامت، یعنی بلوغ سے پہلے اگر کوئی خون آ رہا ہے تو اسے حیض نہیں شمار کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں اگر کوئی بچی لڑکی بالغ ہونے سے پہلے کوئی اس طرح کا خون دیکھتی ہے تو اس کا حکم حیض کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 2، سادات میں سے جو خواتین ہیں وہ 60 سال کے بعد جو خون دیکھیں وہ حیض نہیں ہوتا، اور غیر سادات خواتین جو ہے 50 سال کے بعد جو خون اگر ان کو آئے تو اسے حیض نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ پس از ان سنین خونی ببینند حکم حیض ندارد۔ کہتے ہیں اس عمر اور اس سالوں کے گزرنے کے بعد، ان سنوات کے گزرنے کے بعد اگر کوئی خون آتا ہے اتفاق سے تو اس پر حکم حیض نہیں لگے گا۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دیکھیں خون حیض کبھی بھی 3 دن سے کم نہیں ہوتا، برعکس خون نفاس کے، کہ وہاں ہم نے کہہ دیا کہ خون نفاس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، توجہ کیجئے، بس بحث کو ختم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے خون حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا، لیکن خون نفاس میں ضروری نہیں کہ 3 دن ہو، وہ ایک لمحے اور ایک لحظے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ ممکن ہے مثلا 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ رک جائے۔
بس کہتے ہیں کہ اگر ایک خون جو 3 دن سے پہلے رک جائے تو اس پر حیض کا حکم نہیں لگے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دورہ قاعدگی بیش از دہر ظلم، یعنی ایک کم ترین مدت بھی بیان کر رہے ہیں اور بیشترین مدت بھی۔ اقل اور اکثر مدت کیا ہے؟ اقل مدت 3 دن، 3 سے کم نہیں ہوتی، یعنی جو بھی خون 3 دن سے کم کا ہو اسے خون حیض نہیں کہیں گے، اور جو 10 دن سے بڑھ جائے وہ بھی خون نہیں ہوگا۔ اور سادات خواتین 60 سال کے بعد اگر کوئی خون دیکھتی ہیں تو وہ حیض نہیں ہوگا، اور غیر سادات اگر 50 سال کے بعد کوئی خون دیکھتی ہیں تو وہ حیض نہیں ہوگا، اور بالغ ہونے سے پہلے جو اگر خون آتا ہے تو وہ بھی حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر 10 دن کے بعد بھی خون ریزی ہے تو اس کا حیض کا حکم نہیں ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا۔ 5ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ خون ریزی در سے روز اول بطور مستمر می باشد، پہلے 3 دن جو ہے وہ مسلسل یہ خون آتا رہتا ہے۔ مثلا پس اگر مثلا 2 روز خون ببیند سپس بطور کامل قطع شود و 1 روز دیگر دوباره خون ببیند یا فقط گاهی لکه های خون ببیند در آغاز حیض نبوده۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ان 3 دنوں میں، ایسے نہ ہو کہ 2 دن پہلے خون آیا پھر مکمل طور پر خون بند ہو گیا، اور 2 دن یا 1 دن گزرنے کے بعد پھر سے خون آنا شروع ہو رہا ہے، یا خون کی کچھ نشانیات اور علامات دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس سے پہلے جو 2 دن تھے وہ خون حیض نہیں تھا، ولی اگر در داخل آلوده به خون باشد هرچند بیرون نیامد کفایت میں حکم حیض دارد۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ باہر نہیں آتا لیکن اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں حکم حیض لگائیں گے اس خون کو، اگرچہ وہ باہر نہ بھی آئے اس جگہ سے۔ نمبر 6 کہتے ہیں کہ 2 حیض کے درمیان میں حد اقل فاصلہ 10 دن کا ہے۔ کہتے ہیں اگر بعد از تمام شدن دورہ قاعدگی پیش از آن که 10 روز فاصله شود دوباره خون ببیند خون دوم حکم حیض ندارد۔ وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں کے پہلے جو 2 دن گزرے ہیں وہ حکم حیض نہیں رکھتے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ شرط یہ ہے اور کہ 2 حیض کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ حد اقل فاصلہ 10 دن ہے، ممکن ہے 10 دن سے زیادہ بھی فاصلہ ہو لیکن حد اقل 10 دن کا فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایام جو معمولاً خاتون ان ایام میں حیض کا خون دیکھتی تھی وہ ختم ہو جائیں، وہ ایام قاعدگی ختم ہو جائیں اور 10 دن گزرنے سے پہلے ایک دوسرا پھر خون آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ خون دوم جو آ رہا ہے اسے حیض کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ 7ویں نمبر پر خون حیض معمولاً غلیظ ہے، گرم ہے اور پر رنگ ہے، اور کہتے ہیں آخر میں ایک اور بھی کہتے ہیں با فشار و کمی سوزش می آید، ایک فشار سے اچھل کر آتا ہے، دوسرے نمبر پر سوزش بھی اس میں ہوتی ہے۔ اقسام میں حائض و وظیفہ ہر ایک۔ اب یہاں جو ہے خود وہ خاتون جس کو خون حیض آیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک خاتون کا وظیفہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زنان در مدت خون ریزی بر اساس زمان شروع و پایان خون ریزی به 6 دسته تقسیم میشوند۔ کلی طور پر انہوں نے آغاز اور انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 حصوں میں خواتین کو تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم جدول دے رہے ہیں اس جدول میں آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، یہ نقشہ اور یہ جدول اور یہ خاکہ یہ ہے۔ شین سے مراد یہ شمارہ ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، یہ 6 قسمیں بن جائے گی، اور دوسرا عنوان ہے چگونگی جریان خون، یعنی کس کیفیت سے خون آ رہا ہے اور پھر اس کا حکم کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے اس پر،
شرعی لحاظ سے وہ بھی ایک عنوان دیا ہے وظیفے کے عنوان سے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسی عنوان کو, دیکھیے یہ سب سے پہلے شین ہے, اس کے بعد چگونگی جریان خون ہے, اس کے بعد وظیفہ ہے. ذمہ داری اور حکم کیا ہے اس کا. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ یہ تاکنون خونریزی قاعدگی نداشت مانند دختری کے خونریزیش برائے اولین بار شروع شده است. دیکھیں وہ بچی جو ابھی بالغ ہوئی ہے اور پہلے خون اس کو نہیں آتا تھا اور ابھی بلوغ سے خون اس کو آیا ہے تو اسے ہم مبتدعہ کہیں گے, ابتدا کر رہی ہے یعنی شروع سے اس کو ابھی خون آ رہا ہے. دوسری قسم کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خون نہیں آ رہا, پہلے بھی خون آتا تھا لیکن ایک منظم طریقے سے خون کی عادت نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اسے مضطربہ کہتے ہیں. خون آتا تھا, پہلے بھی آتا تھا, ابھی بھی آتا ہے, لیکن اس کی یہ خاص اور نظام منظم طریقے سے کوئی پابندی سے خون نہیں آ رہا. کبھی 2 دن کبھی 6 دن آتا ہے, کبھی 7 دن آتا ہے, کبھی 4 دن آتا ہے, کبھی 5 دن آتا ہے, کبھی 8 دن آتا ہے. مختلف اوقات میں وہ خون ختم ہوتا ہے. نمبر 3 کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے, مضطربہ. نمبر 3 کہتے ہیں خونریزی جو ہے وہ از نظر روزہا منظم است. دیکھیں وہ ایام مشخص ہیں کہ کتنے دن. مثلا یہ معلوم ہے اسے کہ ہر مہینے جو مجھے خون آتا ہے وہ 5 دن ہی ہوتا ہے, فرض کرتے ہیں 5 دن ہی ہوتا ہے. مثلا ہمیشہ پس از 5 روز خونریزی پاک میشد, یعنی ہمیشہ 5 دن خون آتا ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی تھی. لیکن ولی از نظر وقت شروع خونریزی منظم نشده است. لیکن آغاز کب ہو رہا ہے خونریزی کا, کہتے ہیں اس کے لحاظ سے جو کہ منظم نہیں ہے کوئی بھی, اسے عددیہ کہیں گے. عددیہ یعنی روز اور عدد کے دن, یعنی تعداد ایام کے اعتبار سے مشخص معین ہے, منظم ہے, کوئی بے قاعدگی نہیں ہے اس میں. بے قاعدگی اسی ہماری اپنی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق. ان تینوں کا حکم کیا ہے, یعنی وہ بچی جو مبتدعہ ہے, جو ابھی خون دیکھ رہی ہے, پہلے کبھی خون نہیں دیکھا, وہ جو مضطربہ ہے جس کی ابھی کوئی عادت نہیں بنی, اور وہ جو عددیہ ہے یعنی روز مشخص ہیں, دن مشخص ہیں کہ ہمیشہ معمولاً 5 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی تھی. لیکن ابتدا کب سے ہوئی, آغاز شروع یہ منظم نہیں ہے. کہتے ہیں اس لحاظ سے ان تینوں خواتین کا حکم ان 3 صورتوں میں یہ ہے کہ در این 3 صورت از ابتدای خونریزی اگر نشانهای خون قاعدگی را دارد با یقین یا یقین کند تا 3 روز طول میکشد باید آن را حیض با حساب آورد و به احکام آن عمل کرد. کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو در این 3 صورت, ان 3 صورتوں میں خونریزی کی ابتدا سے اگر وہ نشانیاں موجود ہیں حیض کی, یا انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ حیض ہے کسی طرح سے, تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک اور وہ خون جاری رہتا ہے, تو اس صورت میں اس خون کو بعنوان خون حیض سمجھے گی اور اس کے احکام پر عمل کرے گی. نمبر 4 یہ خونریزی جو ہے از نظر تعداد روزہ منظم نیست, برعکس تیسری قسم کے کہ وہاں تعداد ایام معین اور مشخص اور منظم تھے, یہاں تعداد ایام مشخص اور منظم نہیں ہے. مثلا گاہی پس از 5 روز خونریزی پاک می شود و گاہی پس از 6 روز. کہتے ہیں کبھی 5 دن کے بعد پاک ہو جاتی تھی اس خون سے, کبھی 6 دن کے بعد. ولی از نظر وقت شروع خونریزی منظم, بس اس بالکل تیسری قسم سے برعکس ہے, عکس ہے, الٹا ہے اس کا قسم. کہتے ہیں کہ
مثلا ہمیشہ 25 روز پس از پاک شدن دوباره خون